بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جو قبض کی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں کئی کئی دن جو موشنز پاس نہیں ہوتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کے لیے بہت سے لوگ مختلف ادویات، شربت اور کوئی ایسی دیسی ولایتی دوائیاں تجویز کرتے ہیں، اور پھر مریض ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کھائیں گے تو ٹھیک، ورنہ مسئلہ۔ اب بنیادی طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قبض ہوتی کیوں ہے۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو منہ میں اس کو چبانا چاہیے کافی دیر، کہتے ہیں کہ 32 دفعہ منہ میں چبائیں، تاکہ جو منہ میں سلائیوا ہے، لعاب ہے، اس میں جو اس میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو غذا کو یہیں سے ہضم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر غذا ہمارے جو ایسوفیگس سے ہوتی ہوئی معدے میں جاتی ہے، تو معدہ پھر اس کو ہضم کرتا ہے۔ معدے کی میں بہت ساری رطوبتیں، تیزابیت اور بہت ساری رطوبتیں ہوتی ہیں جو غذا کے مختلف اجزاء کو ہضم کرتی ہیں، ان کو نرم کرتی ہیں، ان کو جو اس کا حل ہوتا ہے ہاضمے میں وہ ہوتی ہیں۔ وہاں سے پھر معدے سے چھوٹی آنت جو تقریباً 30 فٹ سے بھی کے لگ بھگ ہے، اس میں جاتی ہیں۔ اب وہاں سے جا کے، کیونکہ معدے میں بہت سارا ہاضمے کا پروسیس ہو چکا ہوتا ہے، اب جو چھوٹی آنت میں جانا ہے، وہاں سے جو اس میں نیوٹرینٹس ہیں غذا کے اندر، جو مطلب کہ وٹامنس ہیں، پروٹین ہیں، یا غذائی مادے ہیں، وہ جذب ہو کے خون میں شامل ہوتے ہیں۔ اب وہاں سے آہستہ 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 پھر وہ آگے جا کے اس کی پیرسٹیلٹک موومنٹس ہوتی ہیں جو اس کو آگے 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 دھکیلتی جاتی ہیں۔ اب پھر وہ بڑی آنت میں چلے جاتی ہیں۔ اب بڑی آنت میں جو غذا جو جاتا ہے، غذا کا پھوک جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، جیسے گنا ہے اس کا رس نکالتے ہیں تو باقی جو پھوک بچتا ہے، تو اسی طرح غذا میں سے وہ غذائیت جذب ہو جاتی چھوٹی آنت میں، بڑی آنت میں جا کے اس میں سے جو باقی پانی ہے بڑی آنت اس میں سے جذب کرتی ہے۔ اب وہ جو پھوک ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس میں پہلے سے پانی کی کمی ہے تو وہ زیادہ خشک ہو جائے گا، اور وہاں پھر وہ آگے اس کی موومنٹ نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے ایک وجہ یہ قبض وغیرہ ہو سکتی ہے۔ تو اب وہ پانی جذب کرتے رہتے ہیں اور وہ آگے دھکیلتے رہتے ہیں بڑی آنت میں سے ہو کے، پھر وہ آہستہ 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 آہستہ۔ اب اس میں مین چیز جو کیا ہے کہ جی جو جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ متوازن خوراک ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبض نہ ہو، اس میں متوازن خوراک ہو۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، جیسے اس میں پھل، سبزیاں، یعنی فائبر زیادہ ہونا چاہیے۔ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، تو یہ چیزیں، گوشت کی مقدار کم ہو، ہم گوشت زیادہ کھاتے ہیں، اور جو روٹی جو سفید آٹا جو اس کی کھاتے ہیں، اور یا ڈبل روٹیاں، یہ وہ جو جنک فوڈ ہم کھاتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا فائبر کم ہوتا ہے، پانی کم ہوتا ہے، تو قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں خوراک میں ایک تو یہ کہ جی متوازن خوراک لیں جس میں فروٹ، سبزیاں زیادہ ہوں، اور اس کے ساتھ پھر ہمیں پانی کی مقدار، کھانے کے ساتھ نہیں، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 گلاس پانی پئیں، کھانے کے 2 گھنٹے بعد 2 گلاس پانی پئیں، کھانے کے ساتھ پانی نہیں پئیں، کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا چاہیے۔ ویسے زیادہ 8 10 12 گلاس پانی پئیں کم از کم، جن کو قبض رہتی ہے وہ 2 4 گلاس اور زیادہ پانی پی لیں۔ تو یہ پانی، متوازن خوراک، اور پھر پانی کی مقدار زیادہ، اور پھر فائبر جو ہے، فائبر والی جو چیزیں ہیں، جیسے یہ فروٹ جو ہے، جیسے اورنج ہیں، آم ہیں، یا جیسے ایووکاڈو ہے، یا پھر پپایا ہے، بلکہ یہ چیزیں جو نا زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہمیں یہ جو میٹھے مشروبات ہیں یہ کم سے کم استعمال کرنے چاہیے، اس سے بھی قبض ہوتی ہے۔ یہ جنک فوڈ نہیں لینا چاہیے، اس سے بھی ہوتا ہے۔ یہ جو سفید جو جو آٹا ہے یہ نہ استعمال کرے، بلکہ گندم وہ چھلکے سمیت جو ہے، وہ جو ہے براؤن جو ہے، وہ اس کو زیادہ استعمال کرے۔ اسی طرح پھر جو ہمیں ورزش کرنی چاہیے، لائف سٹائل کو چینج کریں۔ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، کھانا کھایا سو گئے، کھانا کھا کے تھوڑا سا چہل قدمی کریں، بھوک لگنے پہ کھائیں، اور کھانا کھا کے تھوڑی سی چہل قدمی کریں، ورزش ضرور کریں۔ اسی طرح پھر جو ہماری جو روٹین ہے نا وہ ریگولر ہونی چاہیے، کھانا پینا، سونا، جاگنا،
یہ اس میں ایک ریگولیرٹی ہونی چاہیے، ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کبھی تو جاگ رہے ہیں ساری رات جاگ رہے ہیں، کبھی سارا دن سو رہے ہیں، کبھی کھانا 1 بجے کھا لیا، کبھی 5 بجے جا کے کھایا، کبھی ناشتہ نہ ہی کیا، نہیں، ریگولر صحیح ٹائم پہ ناشتہ، صحیح ٹائم دوپہر کا کھانا، صحیح ٹائم پہ شام کا کھانا، اور سونا کھانا پینا اٹھنا صحیح، اپنی نیند پوری کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ساری رات کو جاگ رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اور مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے، نیند اپنی پوری کریں۔ اس کے علاوہ پھر کھانے میں ایک اور بات کہ جی زیادہ یہ جو چیز وغیرہ ہے یا دودھ وغیرہ ہے، پنیر وغیرہ، یہ زیادہ نہ استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں، دہی میں بھی جو پودینہ ڈال کر اگر کھانے کے ساتھ یہ لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ 2 4 5 چمچے ہر کھانے کے ساتھ یہ آپ کریں۔ اس طرح ٹینشنیں پریشانیاں نہ لیں، بلکہ اگر ذہنی دباؤ ٹینشن سوچ رہے ہیں فکر مند، اس سے بھی ہماری ایک تو بھوک کم ہوتی ہے، کھانا ہم کم کھاتے ہیں، پھر پانی شانی پیاس سب کچھ کم ہو جاتا ہے، پلس ہمارے جو نظام ہے اس کا جو اس میں جو رطوبتیں نکلتی ہیں وہ کم نکلیں گی، اور اس کی جو موومنٹ جس نے پیرسٹلٹک موومنٹ ہے وہ کم ہو جائیں گی، اور اس وجہ سے پھر ہمیں جو نا یہ قبض وغیرہ کا زیادہ مسئلہ ہو جائے گا۔ ہمیں ہر وقت یہ نہیں کہ ہر وقت کئی لوگ بیٹھ کے ہی کام کرتے، نہیں، اٹھ کے ادھر ادھر چلیں پھریں، بیٹھ کے تھوڑا سا نا چلتے پھرتے رہنا چاہیے، اور بیٹھنے والے جن کو کام ہے جیسے ڈاکٹرز ہم لوگ ہیں تو کھڑے ہو کے مریض دیکھ لیں، ادھر چلے جائیں، ایسے کر لیں، ٹانگیں ہلاتے رہیں، بازو ہاتھ یہ وہ، تو یہ ایک بہت ہے۔ پھر ایک اور ہے کہ جی اننیسیسری دوائیاں نہیں کھانی چاہیے، کئی لوگ سر درد دوائی کھا لو، 2 گولیاں کھا لو، اور نزلہ ہو گیا دوائی لے لو، اور یہ بخار ہو گیا دوائی لے لو، بولے فوراً نہیں، تھوڑا سا باڈی کو امیونٹی ڈیولپ ہونی چاہیے کہ جی دیکھیں اگر نزلہ ہو گیا تو 2 3 دن میں وہ وائرل ہے ختم ہو جائے گا، دوائیاں کچھ نہ لیں۔ اسی طرح اگر ہلکا پھلکا بخار ہے فوراً دوائی نہ لے لیں، سر درد ہے تو فوراً دوائی نہ لیں، آرام کریں، میں نیچرل طریقے اختیار کریں تاکہ وہ دوائیاں بھی قبض کرتی ہیں، تو یہ ایک بہت ضروری ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور چیز جو ہے کہ جی جو جو جب ایک بول مومنٹ آتی ہے، ایک ہوتا ہے نا ارج ہوتی ہے، مطلب ہوتا ہے کہ جی اب میں واش روم جاؤں، اس کو روکیں نا، اس وقت جائیں، کیونکہ روکیں گے تو وہ ڈیلے ہو جائے گا وہ جو مومنٹ ہے، تو وہ پھر آئندہ وہ ہمارا جسم جو ہے نا وہ سیکھ لیتا ہے کہ جی نہیں اچھا ٹھیک ہے، وہ پھر تو جب ارج ہوتی ہے تو فوراً جائیں۔ دیکھیں آپ صبح اٹھتے ہیں تو کئی لوگ ایک ٹائم ہے جس پہ آپ کو ارج ہوگی، مطلب کہ جانے کی خواہش اس میں ضرورت محسوس ہوگی، تو اسی وقت آپ جائیں، اس کو روکیں نہ، یہ ایک بہت، اس کو ڈیلے نہ کریں، یہ بہت جو ضروری ہے کہ جی آپ ایسے کریں۔ اسی طرح جو لیکن اگر بھی کچھ لوگوں کو پھر بھی اگر کچھ مسئلہ رہتا ہے تو اس میں پھر ایک تو جیسے میں نے کہا کہ پانی زیادہ پئیں، اس کے بعد فائبر جو ڈائٹ ہے وہ زیادہ لیں، اس کے ساتھ پھر اسبگول کا چھلکا لیں، اسبگول کا چھلکا لینے کا یہ ہے کہ نیم گرم دودھ میں 1 چمچ ڈال کے لیں، اور اس کے 1 گھنٹے بعد پھر 2 3 گلاس پانی پئیں۔ اکثر لوگ کھا گئے بس جی ٹھیک ہے، نہیں، اس کے بعد 2 3 گلاس پانی ضرور پئیں، کیونکہ اس نے اندر جا کے پھول جانا ہے، اب پھولے گا تو اس میں پانی کی جو پانی کو ابزارو کر لے گا اپنے اندر، اب اور پانی ہے نہیں تو انتڑیوں میں جا کے پھر انتڑیوں نے ابزارو کرنا ہے، تو بڑی آنت لیں، تو پھر وہ 2 3 گلاس ہوں تاکہ وہ اس کے اندر جو نا آگے پروسیس شروع ہو۔ اسی طرح اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو حریر، یہ بہت ایک چیز ہے، یہ 2 3 حریر کا مربع ہوتا ہے، 2 3 حریر لے لیں۔ اگر پھر بھی زیادہ ہی قبض ہے تو کوئی تھوڑے سے یہ لیگزیٹیوز جس کو کہتے ہیں کہ جی دیسی جو ہے جو بادام روغن ہے یا اس طرح کی چیز تھوڑی سی جو نا وہ آپ 1 چمچ اس میں نیم گرم پانی میں ڈال کے تھوڑا سا شہد ڈال کے یہ لے سکتے ہیں، یا پھر جو کیسٹر آئل، تھوڑا سا کیسٹر آئل اور یہ ملا کے تھوڑا سا لے لیں، مطلب دیسی طریقوں سے یہ جو سادہ سادہ طریقے ہیں، کوئی بھی جو ہوتا ہے نا کہ یہ پھکی لے لو، یہ چیز لے لو، یہ ایسی چیزیں پھر اس کی عادت پڑ جائے گی۔ اگر بہت زیادہ ہی مسئلہ ہے تو اگر زیادہ ہی مسئلہ، کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جن میں جو جو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، جیسے کوئی اینڈوکرائن پرابلمس ہیں، تھائرائڈ جیسے گلڑ ہوتا ہے، جن کو گلڑ ہو جائے اس میں بھی قبض ہوتی ہے تو اس کا پھر علاج کروائیں۔ اسی طرح اگر کسی کو یوریمیا مطلب رینل پرابلمس ہے،
گردوں کا مسئلہ ہے اس میں بھی قبض، اس کا حل ہونا چاہیے۔ اسی طرح کیلشیم جو ہے اس کی کمی میں بھی قبض ہوتی ہے تو وہ دیکھنا چاہیے، وہ مسئلہ نہ ہو۔ اسی طرح کئی دفعہ آئی بی ایس جس کو کہتے ہیں اس میں بھی پرابلمس ہوتے ہیں۔ تو ایک کئی دفعہ اور بھی کئی سارے مسئلے ہیں، جیسے اسپائنل کو کمر میں چوٹ لگ گئی، یا یہ جو ہمارے پیلوک جو یہ پٹھے ہیں ان میں پیلوک جو مسلس ہیں ان کا پرابلم ہو جائے، یا ہمارے پیلوس میں کوئی انفیکشن ہو جائے، تو اگر کوئی ایسے میڈیکل پرابلمس ہیں ان کا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، حل ہونا چاہیے اس کا۔ اسی طرح پخانے میں اگر خون آ رہا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس، گیسٹرو کے پاس جائیں، پھر نہ لیں کوئی ایسی چیزیں یا کوئی کریں، پھر اس کے نہ کریں۔ اسی طرح اگر اس میں چربی آتی ہے، یا کئی دفعہ کبھی قبض ہو گئی، کبھی موشن ہو گیا، کبھی قبض ہو گئی کبھی موشن ہو، تو اس میں ضرور جائیں۔ اگر پخانے والی جو نالی ہے باہر آ جاتی ہے اس میں ضرور جائیں۔ اگر پائلز ہو جاتے ہیں بواسیر کے موقع وغیرہ، پھر ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں۔ تو یہ چیزیں تھوڑا سا خیال رکھیں۔ یہ اہمی تہمی جو آج کل بڑا ہو رہا ہے کہ یہ لے لو قبض کے لیے، خود ہی اپنی حکمت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بڑا محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن روٹین اپنی بنائیں کہ جی آپ نے ڈائٹ ایسی لینی کہ قبض ہو ہی نہ۔